چالاک دکاندار اور بے وقوف بادشاہ۔ کسی زمانے میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے عوام بے وقوف بادشاہ کے نام سے یاد کرتی تھی۔ وہ ہر کام بغیر سوچے سمجھے کرتا اور اکثر اپنے وزیروں کے مشوروں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ بادشاہ اپنی خوشی کے لیے اکثر بازاروں کا دورہ کرتا اور چیزیں خریدتا۔ وہ بازار کے سب سے مہنگے دکاندار کو چن کر اس سے سودا کرتا، بغیر یہ سوچے کہ وہ لوٹ رہا ہے یا نہیں۔ بازار میں ایک چالاک دکاندار رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ کریم اپنی چالاکی اور ہوشیاری کے لیے مشہور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو کیسے اپنی باتوں میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کریم کی دکان پر پہنچا۔ کریم نے بادشاہ کو دیکھتے ہی تعریفی الفاظ بولنا شروع کر دیے، جہاں پناہ آپ کی شان و شوکت کے آگے سورج بھی مان پڑ جاتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے کریم سے کچھ سامان خریدنے کا ارادہ کیا۔ کریم نے بادشاہ کے لیے نہایت معمولی چیزیں نکالی، لیکن ان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ بادشاہ نے بغیر کچھ پوچھے وہ چیزیں خرید لیں اور بھاری رقم ادا کی۔ وزیروں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کریم نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن بادشاہ نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کریم ایک ایماندار دکاندار ہے اور اس کی تعریف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ روزانہ کریم کی دکان پر جانے لگا اور اپنی دولت کا بڑا حصہ اس کے سامان پر خرچ کرنے لگا۔ کریم نے بادشاہ کی سادگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دن بدن امیر ہوتا گیا۔ کریم کی دکان بازار میں سب سے مشہور ہو گئی، لیکن باقی دکاندار اس کی دھوکہ دہی سے ناراض تھے۔ انہوں نے کئی بار بادشاہ کو خبردار کیا، لیکن بادشاہ نے ان سب کو جھوٹا کہہ کر چپ کروا دیا۔ بادشاہ کی اس بے وقوفی کے سبب اس کے خزانے میں کمی آنا شروع ہو گئی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ کریم نے موقع غنیمت جان کر بادشاہ کے لیے خاص قیمتی اشیاء بنانے کا اعلان کیا۔ کریم نے بادشاہ کے لیے ایک معمولی سے کپڑے کا ٹکڑا تیار کیا اور اسے ایک جادوئی لباس قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ لباس صرف عقل مند لوگ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ اسے نہیں دیکھ پائیں گے۔ کریم کے جادوئی لباس کا سن کر بادشاہ بہت متجسس ہوا۔ اس نے فوراً کریم کو محل بلایا اور کہا کہ یہ جادوئی لباس اسے دکھایا جائے۔ کریم نے ہوشیاری سے بادشاہ کے سامنے وہی کپڑے کا ٹکڑا پیش کیا اور کہا، جہاں پناہ یہ لباس صرف عقل مند لوگوں کو نظر آئے گا۔ بادشاہ نے لباس کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ حیران ہوا، لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے ظاہر کیا کہ وہ لباس دیکھ رہا ہے اور کہا، واہ، یہ واقعی شاندار لباس ہے۔ کریم کی ہوشیاری کامیاب رہی۔ اس نے بادشاہ کے وزیروں کو بھی وہی کپڑے کا ٹکڑا دکھایا۔ وزیروں نے بھی بادشاہ کی خوشی کے لیے جھوٹ بولا اور کہا کہ یہ لباس واقعی بے مثال ہے۔ اب کریم نے بادشاہ سے اس لباس کے بدلے بھاری رقم طلب کی۔ بادشاہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پوری رقم ادا کر دی اور کریم کو خوشی خوشی رخصت کیا۔ چند دنوں بعد کریم نے بازار میں اعلان کیا کہ وہ بادشاہ کے لیے جادوئی لباس بنا چکا ہے اور اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کریم کو مکمل اختیار دے دیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی لباس پہن کر شہر کا دورہ کرے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس لباس کو دیکھ کر عوام اس کی عقل مندی کی تعریف کرے گی۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ جادوئی لباس پہنا، حقیقت میں وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ بادشاہ کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، لیکن وہ خوشی خوشی محل سے نکل کر عوام کے سامنے آیا۔ عوام بادشاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حقیقت بتائے، کیونکہ سب ڈرتے تھے کہ اگر وہ لباس نہ دیکھ سکے تو بے وقوف سمجھے جائیں گے۔ ایک معصوم بچے نے بلند آواز میں کہا، بادشاہ نے کوئی لباس نہیں پہنا۔ بچے کی آواز پورے ہجوم میں گونج اٹھی اور لوگ ہنسنے لگے۔ بادشاہ کو بچے کی بات سن کر بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کریم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ جلدی سے محل واپس لوٹ گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے کریم کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے کریم کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کریم سے پوچھا، تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ کریم نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا، جہاں پناہ یہ سب آپ کو حقیقت دکھانے کے لیے کیا گیا۔ کریم نے مزید کہا، آپ کی سادگی اور لا علمی کا فائدہ اٹھا کر میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کو عقل مند اور سچے مشیروں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کریم کی بات سن کر غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات محسوس کیے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بھی ڈانٹ پلائی اور کہا کہ آئندہ وہ صرف حق بات کرے،
چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ کریم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ہوشیاری کو آئندہ اچھے کاموں میں استعمال کرے گا۔ بادشاہ نے کریم کو معاف کر دیا اور اسے ایک شرط پر آزاد کیا کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ بادشاہ نے اس دن سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے۔ وہ اب ہر فیصلے میں وزیروں اور عوام کی رائے لیتا تھا۔ عوام نے بادشاہ کی اس تبدیلی کو سراہا اور اسے ایک نیا لقب دیا، عقل مند بادشاہ۔ کریم نے اپنی دکان پر غریبوں کے لیے مفت سامان دینا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں تعلیم کو عام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام میں شعور پیدا ہو اور آئندہ کوئی چالاک دکاندار کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ بادشاہ نے کریم کو تعلیم کے شعبے کی بہتری کا کام سونپا۔ کریم نے اپنی چالاکی کو استعمال کرتے ہوئے بہترین اساتذہ کو سلطنت میں مدعو کیا۔ کریم نے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے ہر دکاندار کو یہ سبق دیا کہ ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ اب ہر کسٹمر کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کے نقصان کی تلافی کے لیے تاجروں کے ساتھ مل کر نئے منصوبے بنائے۔ ان منصوبوں کی بدولت سلطنت کی معیشت میں بہتری آنے لگی۔ عوام اب بادشاہ کے فیصلوں سے خوش تھی کیونکہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا اور عوام کی بھلائی کو ترجیح دیتا تھا۔ کریم نے اپنی سابقہ چالاکیوں کی تفصیل بادشاہ کے سامنے پیش کی اور ان تمام نقصانات کی تلافی کا وعدہ کیا جو اس نے بادشاہ کو پہنچائے تھے۔ بادشاہ نے کریم کی ایمانداری کو سراہا اور کہا، تم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ثابت کر دیا کہ انسان بدل سکتا ہے۔ بادشاہ نے کریم کو عوامی خدمت کا ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکے۔ سلطنت کے تمام دکانداروں کو بھی کریم سے سبق حاصل ہوا اور وہ سب ایمانداری سے کام کرنے لگے۔ سلطنت میں انصاف اور خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ بادشاہ اور کریم دونوں نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ ایمانداری اور عقل مندی کے بغیر کوئی بھی سلطنت کا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا۔